بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان اہل بیت بیان کرنی ہو، شان اہل بیت بیان کرنی ہو اور دل میں بغض صحابہ ہو یہ ضروری تو نہیں۔ شان اہل بیت کو ایمان کا حصہ سمجھو، شان اہل بیت کو ایمان کا حصہ سمجھو۔ دل میں بغض صحابہ بھی ہو اور مومن کا لاؤ یہ ممکن تو نہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شان اہل بیت بیان کرنی ہے تو آپ کے دل میں بغض صحابہ ہونا ضروری ہے، مگر یہ تاثر غلط ہے۔ ہم نے اس تاثر کو توڑنا ہے اور یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ شان اہل بیت بھی بیان کرنی ہے اور شان اہل بیت بھی بیان کرنی ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ مومن کہلانے کے لیے شان اہل بیت اور شان صحابہ دونوں کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر۔ یکم محرم الحرام جو کل ہے آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اگلے ویڈیو میں آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے حاصل کیا۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے نبی ہونے کے اعلان کرنے کے 6 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تقریباً 6 سال بعد آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے صرف 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 40ویں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جس کی بھی شان کو اٹھا کر دیکھیں، اس کو اگر شان ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کی سربلندی ہوئی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ وہ کیسے، وہ ویڈیو میں آگے آپ کو بتائیں گے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب و دبدبہ اہل کفار پر بھی باری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختصر صحابہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آپ دین اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو مجھے دونوں عمروں میں سے جو آپ کو عمر پسند ہے وہ عطا کر دیجئے۔ دونوں عمر، ایک عمر ابن خطاب جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک دوسرے عمر جو ابو جہل تھے، مگر اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ صبح ہوئی تو کفاروں نے ارادہ کیا کہ دین آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، کیوں نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کفاروں میں سے اٹھے، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اٹھے اور کہنے لگے کہ میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا اور آپ کی گردن اتار کر کفاروں کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ ننگی تلوار لیے چل پڑے۔ رستے میں ایک صحابی آپ کو ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا۔ اس نے پوچھا اے عمر کدھر چلے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا اے عمر، جانے سے پہلے اپنے گھر سے ہوتے جانا، چونکہ اس صحابی کو معلوم تھا کہ آپ کی بہن بھی
دین اسلام قبول کر چکی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے تو آپ کی بہن قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی بہن نے قرآن پاک کے جو صفحات نازل ہوئے تھے ان کو چھپا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو آپ کی بہن نے فرمایا کہ یہ پڑھنے اور سننے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا۔ آپ کی بہن نے آپ کو قرآن سنانا شروع کیا۔ جو آپ قرآن سنتے گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے بہن مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ آپ کی بہن آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی ہاتھوں کو اپنی تلواروں کے پر رکھ لیا کہ شاید عمر کسی غلط ارادے سے آیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، مگر اب میں خود اپنا سر اس بارگاہ میں کٹانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنی بیعت میں شامل کر لیجئے۔ جب آپ کو کلمہ کی دولت نصیب ہوئی تو آپ 40ویں صحابہ تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اعلانیہ نماز بھی پڑھی جائے گی اور دین کی دعوت بھی دی جائے گی۔ آپ نے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں اذان دی۔ جب آپ نے اذان دینی شروع کی اللہ اکبر تو اہل کفار گھروں سے نکلے کہ مسلمان اب اس حد تک پڑھ چکے کہ بیت اللہ میں اذان ہونے لگی۔ جو کفار آتا گیا وہ اسی طرح لوٹتا گیا۔ جب دیکھتا کہ اذان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں تو گھر کو واپس لوٹ جاتے۔ جب آپ نے اذان مکمل کی تو آپ نے اپنی تلوار کو کمان سے نکالا اور کہا کہ ہے کوئی جس نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو یتیم کرنا ہے؟ تو کوئی بھی کفار آپ کے مقابلے میں نہ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ بیت اللہ میں نماز بھی پڑھی اور دین اسلام کی دعوت بھی دی۔ تو یہ واقعہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین اسلام قبول کرنے کا۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ آپ کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کانپتے تھے۔ آپ کے نام سے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا، یہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر چند سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہتے تو اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہرانا تھا۔ دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں ہونا تھا جہاں دین اسلام نہ پھیل چکا ہونا تھا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔